السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم مسئلے کی طرف ہم رہنمائی کرنے والے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض حرام جانوروں کے تیل اور کریم بھی بازار میں دستیاب ہوتے ہیں۔ تو اب بعض حرام جانوروں کے تیل، کریم، طلا وغیرہ بنا کر جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے اور یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو چیزیں نجس العین ہیں، یعنی ان کی ذات کے اندر ہی نجاست ہے، وہ خود ناپاک ہیں، کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے ان کے اندر ناپاکی پیدا نہیں ہوئی، تو نہ ان کا کھانا درست ہے اور نہ ہی ان کو جسم پر لگانا درست ہے۔ جیسے خون ہے، مردار کا گوشت ہے، سور شراب ہے، پیشاب پخانہ وغیرہ ہے۔ اب بعض چیزیں وہ ہیں جو نجس العین نہیں ہیں، جیسے کہ سور کے علاوہ جن کا جانور ہیں جن کا کھانا حلال نہیں ہے، اور اسی طرح ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، تو ان کا خارجی استعمال، ان چیزوں کو استعمال کر کے جو چیز بنائی جائے تو ان کا خارجی ایکسٹرنل یوز جائز ہے۔ اس سلسلے میں اب ایسے تیلوں اور کریموں کے سلسلے میں ہمیں ایک تفصیلی طور پر جاننے کے لیے کچھ پوائنٹس سمجھنے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایسے حشرات الارض ہیں یا ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، ان کو تیل وغیرہ میں پکا کر کوئی خاص قسم کا کریم بنایا گیا، تیل بنایا گیا، طلا بنائی گئی یا مرہم بنایا گیا، تو ان کا خارجی استعمال درست ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سور اور کتے کے علاوہ جن جانوروں کا کھانا جائز نہیں ہے، ان کو شرعی طور پر کوئی کمپنی وغیرہ ہے، ان کو شرعی طور پر ان کو حلال کرتی ہے، ذبح کرتی ہے، پھر ان کا گوشت پکایا جاتا ہے، تو اس سے بھی کوئی مرہم روغن وغیرہ بنایا جائے تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ بات وہ جگہ ہم یہاں پر کوئی کرنے کی، کوئی جانور کو ذبح کر کر ان کا بنانے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ کمپنی میں اگر مارکیٹ میں اگر ایسی چیز دستیاب ہے جو سور اور کتے کے علاوہ کسی جانور کو گوشت کے استعمال کر کے اس کو بنایا گیا ہے، کوئی خاص قسم کا کریم ہے، تو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس حساب سے گفتگو ہے۔ قانوناً تو یہ چیز کسی جانور کو بھی پکڑنا یا اس کا شکار کرنا جو جرم ہے، وہ تو جرم اپنی جگہ پر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو حشرات الارض ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، یا ذبح کیے ہوئے جانوروں کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی حقیقت بدل جائے گی، جلا کر راکھ کر دینے سے ان کی حقیقت بدل جائے گی، جس کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ پھر ان کے ذریعے سے بھی ان کو کسی اور تیل میں ملا کر بنایا جائے، پھر بنا کر اس سے کوئی روغن، کوئی مرہم یا کوئی تیل بنایا جائے تو پھر اس کا بھی استعمال درست ہوگا۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ سور، کتا، مردار ہے، اسی طرح بہتے ہوئے خون والے حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو مار کر یا ان کو کسی بھی طرح استعمال کر کے ان کو پھر تیل میں پکا کر ان کا کوئی تیل وغیرہ بنایا، روغن بنایا جائے تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جو چیزیں نجس العین ہیں، بذات خود ان کے اندر نجاست ہے، کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے وہ نجس نہیں بنی، ان کے ذریعے سے جو بھی چیز بنائی جائے گی وہ ناپاکی ہوگی، اس کا استعمال ناجائز ہی ہوگا۔ یہ بات تو عام حالات کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے جس کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر نہیں پایا جاتا، تو پھر آپشنز نہ ہونے کے نتیجے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے ناجائز چیزوں کو موقع کے حساب سے جائز قرار دیا ہے۔ اس موقع کے حساب سے علماء سے رجوع کر کے اس کا مسئلے کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس میں کئی جگہوں پر بعض ناجائز چیزوں کو جواز کا فتویٰ بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔